بہت شکریہ صدر محترم، مہمانان خصوصی، حفاظ کرام، فارغین طلبہ، اسٹیج پر براجمان معزز علماء کرام، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے بیچ آج مولانا ابوالاس وحیدی صاحب بھی یہاں پہ ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا مبارک سے آپ کی ہی شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ سامعین و حضرات، آج یہ پروگرام مولانا ابوالاس وحیدی صاحب نے ایک بات اپنے تاثر میں بہت اچھی بات کہی کہ کسی ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے 4 شعبے، 4 چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے پہلا انتظامیہ، دوسرا اساتذہ، گارجینز اور طلبہ، ان 4 چیزوں کی ملی جلی محنت جب ہوتی ہے تو ایک ادارہ آگے بڑھتا ہے، اچھی شکل لیتا ہے، طلبہ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، ملک اور سماج اور معاشرے اور دین کی خدمت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ حاضرین، مولانا عبدالرحیم صاحب مدنی 2-3 باتیں اپنے تاثر میں وہ نہیں لا سکے۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ واقعی یہ ادارہ ہمارا ہر روز یہاں آنا جانا ہوتا ہے۔ یہاں کے تمام اداروں میں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، یہ ادارہ کئی ناحیے سے ممتاز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ادارے کو، اس کا انتظام، اس کا نظم، اس کی نظامت مولانا عبدالرحیم صاحب مدنی جیسی قابل شخصیت سنبھالتی ہے۔ وہ علم حدیث میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ علم ادب کے بھی اچھے استاذ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فکر بھی اور دوسرے لوگوں سے الگ ہے۔ 1975 میں جب 1875 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مدرسۃ العلوم کے نام سے اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ 1920 میں اس ادارے نے ایک یونیورسٹی، ایک جامعہ کی شکل لی۔ مولانا عبدالرحیم صاحب کی سوچ الحمدللہ اس سوچ کے بہت قریب ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے ٹیلی فون پہ ہم سے آپ بات کر رہے تھے کہ آئیے اور بیٹھا جائے، نصاب تعلیم کے تعلق سے بات کی جائے، نظام تعلیم کے تعلق سے بات کی جائے۔ مولانا عبدالحی صاحب مدنی سے بھی کل اسی تعلق سے میری بات ہو رہی تھی۔ تو واقعی یہ سوچ بڑی معیاری سوچ ہے کہ آج ہمارے اداروں کو نصاب تعلیم پر، نظام تعلیم پر، سسٹم آف ایجوکیشن پر، سلیبس آف ایجوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب مدرسۃ العلوم قائم ہوا 1875 میں، اس وقت سر سید نے اس وقت کی مشہور یونیورسٹی اور آج بھی ہے کیمبرج اینڈ آکسفورڈ کا دورہ کیا، اس کا مطالعہ کیا، وہاں کے سلیبس کو قریب سے دیکھا، پھر لوٹ کر کے آئے اور انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ تعلیم اس طرح کا ہونا چاہیے، نصاب اس طرح سے ہونا چاہیے، نظام اس طرح سے ہونا چاہیے۔ ایک بہت بحث کے بعد، ایک بہت محنت کے بعد تب آج جا کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جس کا کردار ہندوستان میں آج بھی اور تاریخ میں بھی بہت اہم رہا ہے۔ موقع بہت کم ہے، 5 منٹ کا ہے، باتوں کو سمیٹنا ہے۔ کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ایک ہنر ہے، تمہیں منصفی سے کہہ دو کوزے کو دریا کیسے کرتے ہو۔ تو بہرحال میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ تو آج آپ کے نیپال کی بات کرتے ہیں۔ جب یہاں جمہوریت آئی، میں یہاں بہت سارے نیتاؤں کے ساتھ میں میرا بیٹھنا ہوا، بہت سارے سیاستدانوں کے ساتھ میں بیٹھا۔ انہوں نے یہ بات کی جب یہاں راج تنتر تھا، جب یہاں راجہ ہوا کرتے تھے، تو اس وقت کے نظام تعلیم میں، نصاب تعلیم میں
کیا بدلاؤ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش رہے تھے یہاں کے سارے سیاسی ماہرین. جواب آیا کہ نہیں، ضرورت ہے، ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں جب کسی ملک میں کوئی ڈکٹیٹر، کوئی تاناشاہ جب کام کرتا ہے تو نصاب اور نظام کو اپنے موافق بناتا ہے، خاص طور سے تعلیم کے نصاب کو، تعلیم کے نظام کو. وہ یہاں بھی تھا، یہاں بھی تعلیمی استحصال کیا جا رہا تھا. 7-8 سالوں میں بہت سارا کام ہوا ہے یہاں پہ، اور ہر سال نیا کام ہوتا ہے. خاص طور سے سوشل اسٹڈی کو، جو سماجیات کے تعلق سے یہاں ہر سال سلیبس میں بدلاؤ ہوتا ہے، ہر سال سلیبس بدلا جاتا ہے، ایک نئی تبدیلی آتی ہے. یونیورسٹیز کا بھی ماحول ایسے ہے، چاہے آکسفورڈ کی بات کریں، چاہے جامعہ ملیہ کی بات کریں، چاہے دہلی یونیورسٹیز کی بات کریں، سلیبس کو ہر سال نظر ثانی کیا جاتا ہے، ریکنسیڈریشن کیا جاتا ہے اور اس کو بدلا جاتا ہے. یہ سوچ ہمارے علماء میں بھی ماشاءاللہ، خاص طور سے مولانا عبدالرحیم صاحب، مولانا عبدالحی صاحب اس پر بہت لکھتے رہتے ہیں. میں ان کے واٹس ایپ گروپ میں ہوں، انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے. مولانا عبدالحی صاحب تو بہت زیادہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ، کہ نصاب تعلیم کے تعلق سے، نظام تعلیم کے تعلق سے یہ لکھتے رہتے ہیں. لیکن یہی چھوٹی محنت، مجھے یہ پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایک بڑی محنت اور کامیابی کی شکل میں ہمارے سامنے ہوگی. اور آج اس کی ضرورت بھی ہے، آج اس کی ضرورت بھی ہے. کل کے دن انشاءاللہ اگر محنت اسی طرح سے جاری رہی تو کل مطلع العلوم بھی مدرسۃ العلوم کی طرح ایک جامعہ، ایک یونیورسٹی کی جگہ لے سکتا ہے. مجھے پوری امید ہے. بہرحال آپ یہ جانیے کہ اگر ایک ملک میں سازش استحصال تعلیم کا ہوا تو آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کا تعلیمی استحصال نہیں ہوا ہوگا؟ بے شک ہوا ہے، سازش ہوئی ہے، پلان کے تحت ہوا ہے. نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کو متاثر کیا گیا ہے. کوئی بھی حکمراں جب کسی ملک میں ہوتا ہے تو آپ پر جب حملہ کرتا ہے تو آپ کے صرف مال اور دولت کو نہیں لوٹتا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم کو بھی لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے اثر و رسوخ سے کہا جاتا ہے، بہت سارے ماہرین علم کی دنیا کے لوگ، دیکھیں مجھے وہ آ رہا، بہرحال میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. تو میں یہ کہوں گا انگریزوں نے بہت مداخلت کی ہے ہمارے نصاب میں، ہمارے نظام میں. اس شک ہے علماء کا کہ مداخلت کی گئی ہے. اس کے لیے ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا، جاننا ہوگا، تاریخ کی طرف جانا ہوگا کہ یہی ادارے تھے جو محمد ابن موسیٰ الخوارزمی جیسے لوگوں کو پیدا کرتے تھے، جو میتھمیٹکس کے دنیا کے ماہر ہوتے تھے. ابن بطوطہ جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، جہاں جین جان اور فاہیان جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے. یہی پیدا ہوتے تھے، یہی مدرسے پیدا کرتے تھے. بڑے بڑے حکماں پیدا ہوتے تھے، یہی مدرسے پیدا کرتے تھے. تو واقعی یہ سوال ہے کہ آج مدرسے وہ کیوں نہیں پیدا کر پا رہے ہیں؟ اس کا جواب ہی ہوگا کہ کہیں نہ کہیں سے نصاب میں اور نظام میں کمی ہے، اور اس پر ہمارے علماء کرام غور کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس تعلق سے میرا بھی جو بھی تعاون ہوگا علماء کے ساتھ ہوگا. بہرحال وقت کم ہے اور مجھے یہ سلیپ آ رہی ہے بار بار مولانا کی طرف سے. پھر کسی دوسرے موقع سے اگر موقع ملا تو انشاءاللہ نصاب اور نظام کے تعلق سے ایک تفصیلی بحث ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.